قرآن مجید نے اس کو ایک بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، خود قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سے ہم اس کو سمجھیں گے، اور غامدی صاحب نے اپنی تفسیروں کے اندر جس چیز کو واضح کیا ہے اس کو بھی جانیں گے۔ ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی کی تجارت ہو جس سے کوئی مال حاصل ہو جائے۔ غامدی صاحب اپنی تفسیر البیان میں اس بات کی توضیح میں لکھتے ہیں، اس سے مراد وہ طریقے ہیں جو عدل و انصاف، معروف، دیانت اور سچائی کے خلاف ہوں، اور جن میں لین دین اور معاملت کی بنیاد پر فریقین کی حقیقی رضامندی نہ ہو، بلکہ ایک کا مفاد ہر حال میں محفوظ رہے اور دوسرے کی بے بسی اور مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے ضرر یا غرر کا ہدف بنایا جائے۔ اسلام میں معاشی معاملات سے متعلق تمام حرمتوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ رشوت، چوری، غصب، سود، جوا، غلط بیانی، تعاون علی الاثم، غبن، خیانت اور لقطہ کی مناسب تشہیر سے گریز کے ذریعے سے دوسروں کا مال لے لینا، یہ سب اسی کے تحت داخل ہیں۔ روایتوں میں بیع و شراء اور مزارت وغیرہ کی جن صورتوں سے منع کیا گیا ہے وہ بھی اسی کے تحت ہیں۔ ہم سب دین اسلام کا مقصد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تزکیہ ہے، پیوریفیکیشن ہے۔ ظاہری بات ہے جب تزکیہ ہوگا تو ہر پہلو سے ہوگا۔ انسان دنیا میں جیتا ہے تو معاملات کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، کسب مال ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، اور اس کے اندر اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے جو موضوع بنا کے ان چیزوں کو بار بار بیان کیا ہے، ایک بات آپ اکثر فرماتے ہیں کہ دین اصول بیان کرتا ہے، ظاہری بات ہے اطلاقات کے اندر پوری کی پوری قوانین کا اسٹرکچر بنا کر نہیں دیتا کہ جس میں ہم لوگ اپنے لحاظ سے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ قرآن نے جب تزکیے کی بات کی تو تزکیہ جن پہلوؤں میں مطلوب ہے، چاہے وہ معاشرت ہے، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ آپ کا اور زندگی کے معاملات ہیں، آئلی ہر جگہ پر ان کو موضوع بنایا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی قرآن مجید یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان معاملات میں متنبہ رہو، چونکہ یہیں پر تمہیں تزکیہ کرنا ہے اور یہیں پہ تم فیل ہو جاتے ہو۔ یہ انسانی ضروریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جب بھی نازل ہوگی تو انسانوں کو مخاطب بنائے گی۔ انسان کس بات کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کائنات کے خالق سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ کون سی بات ہے جس کو صرف اصول میں بیان کر دیا جائے تو اس کے اطلاقات لوگ خود متعین کر لیں گے؟ کون سی بات ہے جس کی عامت الورود صورتوں کو بیان کر دینا چاہیے، اس میں غلطی کا امکان ہے؟ کون سی چیز ہے جس میں فروعی اطلاقات بھی بیان کرنے ضروری ہیں؟ اور خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہو رہی ہوتی ہے یا اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہوتا ہے، اس وقت تو قاعدہ یہ ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ فرمایا ہے کہ میرے بندے پیغمبر اگر آپ سے کوئی سوال دین کے بارے میں کر رہے ہیں تو انہیں اطمینان دلا دیں کہ اس وقت میں اس کا جواب دوں گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک بڑا حصہ ایسا ہے جہاں تبیین کی گئی ہے، چیزیں سمجھائی گئی ہیں، ان کی توضیح کی گئی ہے۔ ایک حکم دیا گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں، کچھ فقہی اطلاقات سامنے آ گئے ہیں، ان کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے، جو اگر چھوڑ دیے جاتے تو اہل علم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے تھے۔ تو یہاں بھی اصولی بات تو وہی ہے جو آپ نے پڑھ دی کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقوں سے، باطل طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے دوسروں کا مال نہ کھاؤ۔ اس میں لفظ ناحق، لفظ باطل، لفظ ناجائز، یا اسی طرح برائی کے طریقوں سے یا اور کوئی لفظ استعمال کر لیں، وہ بات بیان کی گئی ہے جو علم و عقل کے مسلمات پر مبنی ہوتی ہے۔ یعنی انسان کو اس کے پروردگار نے، اس کے خالق نے جو شعور دیا ہے وہی اس کی رہنمائی کر دیتا ہے کہ کون سے طریقے باطل ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہو تو اس طرح کا لفظ استعمال کر کے حکم بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسی وقت بیان کیا جاتا ہے جب مخاطب یہ جانتا ہے کہ باطل کیا ہوتا ہے، یعنی معاشی معاملات میں کیا چیزیں باطل ہیں۔ اس کی پھر میں نے آگے تفصیل کی ہے، وہ آپ نے پڑھ کے سنا دی کہ کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، فریب دینا، غبن کرنا، کسی کا مال لے لینا، یہ ساری چیزیں کسی مذہبی سند کا تقاضا نہیں کرتی کہ ان کو غلط قرار دینے کے لیے آسمان سے وحی آنی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی غلطی ہمارے باطن میں ودیت کر دی گئی ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور اس معاملے میں مراکش سے انڈونیشیا تک،
زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک ہر مذہب، ہر نقطہ نظر کے لوگوں سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ اس پر متفق ہوں گے۔ دنیا کا نظم اسی پر چل رہا ہے۔ کیا کبھی اس معاملے میں تردد ہوا ہے کہ کسی بدھ کے ساتھ، کسی ہندو کے ساتھ، کسی مسیحی کے ساتھ، کسی یہودی کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے یہ تردد ہوا ہو کہ اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے دھوکہ نہیں دینا، تم نے مجھے کوئی ایسی چیز نہیں دینی جس کا تم نے وعدہ کیا اور وہ اس کے خلاف ہو؟ یعنی یہ گویا مسلمات ہیں جو جانے پہچانے ہیں، ان کی پیروی تو کرنی چاہیے۔ تو اب قرآن مجید نے یہ بات اصول میں بیان کر دی۔ اصول میں پھر کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی جس وقت ہم اطلاق کرنے پر آتے ہیں تو اطلاق میں بعض چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں،